بعض مریضوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، انہیں دم کیا جاتا ہے، تو جنات بول کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جادو کے ذریعے اس مریض پر بھیجا گیا ہے اور ہمیں اس کے جسم کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ اور ایسے مریض ان کو اکثر خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ جیسے کسی نے انہیں رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ تو جس مریض کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ وہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نے رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، وہ جکڑا ہوا ہے، دم کرنے پر اس کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جنات بول کے کہتے ہیں کہ ہمیں جادو کے ذریعے اس کے جسم کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات چیخ چلا کے کہتے ہیں ہماری جان چھڑوائیں، ہم تو مجبوراً اس کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اور ناظرین، ہوتا بھی یہ ہے کہ جادوگر وہ جنات کو بعض اوقات مجبور کر کے بھیج دیتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے جنات کے سردار کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، کسی کبیرہ گناہ کو کرنے کے ساتھ، اور پھر اس کاہن جادوگر کے کہنے پر وہ سردار اسے کچھ 2 3 4 جنات دے دیتا ہے۔ جنات کا سردار معاہدے کے بعد جادوگر کو کچھ جنات دے دیتا ہے کہ یہ تیرے ساتھ کام کریں گے، اور اگر وہ جنات اس کی بات نہیں مانتے تو وہ ان کے سردار کو بلاتا ہے اور وہ انہیں تکلیف دیتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کبیرہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیاطین کس کے پاس آتے ہیں؟ علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹے پر اور ہر گناہ گار پر آتے ہیں یہ جنات۔ یعنی کوئی ایسا عمل قرآن و سنت سے ہمیں نہیں ملتا کہ جس کے ساتھ جنات کسی کے تابع ہو جائے۔ بظاہر جو لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا شریعت پر عمل کرنے والا ہے، بڑا صاحب علم ہے، بڑا متقی ہے، اس لیے اس کے پاس جنات آتے ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اس طرح سے جنات کا رہنا ہوتا اور اس کے ماتحت کام کرنا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات ہوتے اور آپ ان سے کام لے رہے ہوتے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے پاس جنات ہوتے، یا بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، ان کے پاس ایسا ہوتا۔ جبکہ اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جنات ہوتے ہیں کہ جو شریعت کے پابندی نہیں ہوتے، جن کو نماز کا پتہ نہیں ہوتا، جن کی ظاہری کیفیت دین والی نہیں ہوتی، جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، جادوگری کر رہے ہوتے ہیں، کہانت کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیفیت جب وہ سردار ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو ایسے عمل بتاتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ جنات مجبوراً اس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، مریض کے ساتھ خوشی کے ساتھ نہیں رہ رہے ہوتے۔ اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے، اے انسانوں یہ پہاڑ ٹوٹ کے ردا ردا ہو جاتے۔ تو جنات کی کیا قوت ہے؟ جنات کیا زیادہ طاقتور ہے؟ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جنات بول کے کہتے ہیں جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے چھڑوائیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات راقی دم کرنے والے معالج وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس آیت کی تاثیر کیا ہے۔ سارا قرآن شفا ہے، لیکن مختلف نظر کے لیے کچھ آیات پڑھی جائیں تو زیادہ فائدہ دیتی ہیں، حسد کے معاملے میں کچھ آیات ان کو پڑھا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جادو کے حوالے سے جو تجربات ہیں، مختلف آیات ہیں، ان کے اندر زیادہ تاثیر ہے جادو کے علاج میں۔ تو ناظرین، ایسے مریض جن کے جسم کے ساتھ جنات اگر کہتے ہیں ہمیں باندھا گیا ہے اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں اور بعض اوقات جاگتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو کسی نے باندھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں رسیاں میرے بدن کے ساتھ بندھی ہوئی، تو ایسے جو مریض ہیں ان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ ان پر سورہ یاسین مکمل اس کی تلاوت کی جائے، پانی پر دم کریں، وہ دم والا پانی مریض کو پینے کے لیے دیں، مریض کے اوپر اس کے چھینٹے لگائیں اور سورہ یاسین مکمل پڑھ کے مریض پر دم کریں۔ اور مجھے یاد ہے کہ
میرے والد محترم بہت بڑے معالج تھے، دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے بتایا ایک واقعہ کہ ایک مریض کو دم کرنے لگے تو فرمانے لگے میں نے دم کیا تو جن بول کے کہتا ہے رونا شروع کر دیا، جن نے آواز رونے کی آنا شروع ہو گئی مریض سے۔ تو میں نے کہا کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام عبد الرحمن ہے۔ تم مسلمان ہو؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اسے کیوں تنگ کر رہے؟ کہتا ہے بات اصل یہ ہے حافظ صاحب، میں اس کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مجھے تو مجبوراً اس کے پاس بھیجا گیا، اس کے ساتھ مجھے باندھ دیا گیا۔ تو پھر والد محترم بتانے لگے کہ میں نے سورہ یاسین جو اساتذہ سے مجھے باتیں ملی تھیں ان میں سے یہ تھی کہ آپ سورہ یاسین پڑھیں، ایسے مریض پر تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جسم کھل جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے میں نے اس پر سورہ یاسین پڑھی، مکمل جب میں نے کر لی، میں نے اس پر پھونکا تو وہ کہتا ہے کہ میرا بدن اس سے بالکل کھل چکا ہے، اب میں اس سے آزاد ہو چکا ہوں اور کبھی پلٹ کے نہیں آؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مریض کو شفا عطا فرما دی۔ تو بہترین عمل ہے کہ جس کا بدن بندھا ہوا ہے، جنات کہتے ہیں کہ ہم مجبوراً اس کے ساتھ ہیں، ہمیں باندھا گیا ہے، تو ایسے مریض پر اگر سورہ یاسین مکمل پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کا بدن جنات سے کھل جاتا ہے اور جنات اس سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور یہ مریض جنات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر کوئی مسئلہ ایسا پھنسا ہوا ہو، کوئی ایسا کیس ہو، معالجین کے لیے بھی یہ بہترین عمل ہے کہ اگر کوئی ایسا کیس آپ دیکھتے ہیں کہ چھٹکارا نہیں ہو رہا مریض کا، تو اللہ کی توفیق سے، اللہ پر پورا یقین رکھتے ہوئے سورہ یاسین پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جسم کھل جاتا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اسے پڑھا جائے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کی بیماریوں سے، خواہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کے ہر طرح کے فتنوں سے اور اس طرح سے شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ساحروں کے سحر اور جادو سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم۔